حدیث نمبر 607 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح ہوتی تھی، رات کو یعنی کیسے نماز پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا آپ شروع رات میں سوتے تھے، اخیر رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد پھر اپنے بستر پر لوٹ آتے تھے، جب مؤذن اذان دیتا تو آپ اٹھتے، پس اگر آپ کو ضرورت ہوتی غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے یہ بڑا آسان حل ہے تہجد کے لیے اٹھنے کا۔ آپ رات کے پہلے پہر میں جلدی سو جائیں اور نماز تہجد کے لیے یعنی تقریباً جب چوتھائی رات شروع ہو جاتی ہے آپ کی 12:30-1 بجے کے بعد آپ اٹھ کے نماز ادا کر سکیں، ہمارے وقت کے مطابق آپ اٹھ کے نماز ادا کریں تہجد کی اور پھر سو جائیں، پھر فجر کے لیے دوبارہ سے اٹھیں، ٹھیک ہے، اور یوں آپ کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، رات کی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے، تہجد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر یہ کرتے ہیں نا کہ تہجد بالکل نماز فجر سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں، پھر فجر تک جاگ رہے ہیں، پھر آپ نے اشراق بھی پڑھنی ہے، اور فجر سے اشراق تک جاگنے کی جو فضیلت ہے، آپ فجر نماز پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور 2 نفل پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ کتنا مہنگا ہے حج، لیکن آپ روز حج کا ثواب لے سکتے ہیں اگر آپ اتنی سی دیر جاگ کے اپنی رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اب جو تہجد گزار ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھر یعنی اشراق پڑھ کے ہی اٹھیں مصلی سے، تو پھر ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ بہترین اسوہ ہے کہ آپ رات کو اٹھیں اس وقت میں جب فجر میں کافی وقت باقی ہو، تہجد کی نماز ادا کریں اور سو جائیں، اور فجر کے لیے دوبارہ اٹھیں، تازہ دم ہوں گے، اور آپ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فجر پڑھ کے اپنے مصلی پہ بیٹھے رہ کے اشراق پڑھ کے اٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بعد میں بھی سونے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ بعد میں بھی سو سکتے ہیں، لیکن کچھ کے گھروں کے معمول ایسے ہیں کہ انہیں ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے اور دوسرے کام نمٹانے یا خود بھی اپنی جاب پہ جانا ہوتا ہے، کچھ نے یعنی ملازمت کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ دوپہر میں قیل اللہ فرماتے تھے، اور جو ہمارے یعنی ملازمت کرنے والے طبقہ ہے، جو تہجد گزار طبقہ ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، ان کا بھی قیل اللہ ہوتا ہے۔ بھلا کیا کرتے ہیں، انہیں جو دوپہر میں تھوڑا سا وقت ملتا ہے نا جسے بریک کہتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، اس میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، وہیں اپنے ٹیبل پہ اپنے بینچ پہ سر رکھ کے سو رہے ہوتے ہیں، یہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قیلولہ ہوتا ہے قلیل سا سونا، تھوڑا سا سونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں جو آرام فرماتے تھے وہ 10-15 منٹ میں ہی اللہ ان کی نیند پوری کر دیتے، نیند پوری ہو جاتی ہے آپ کی نیند ایسی چیز ہے، آپ اس کو جتنا چاہیں بڑھا لیں بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور جتنا چاہیں کم کر لیں اتنی کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک بات اور ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں، محبت دنیا کی ہو یا دین کی، جتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے نیند اتنی کم ہوتی جاتی ہے۔ جب دین کی محبت، نماز کی محبت زیادہ ہوگی نیند خود ہی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی محبت، قیام اللیل کی محبت نصیب فرمائے، تہجد کی نماز کی محبت نصیب فرمائے، تاکہ ہماری نیند کم ہوتی جا سکے، اور اس کے لیے ہم اپنی نیند بھی ساتھ ساتھ پوری کرتے رہیں، ساتھ ساتھ نمازوں کا فضیلتیں بھی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔